बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गल्फ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान एनी बाजवा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इशू ऑफ द डे। इशू ऑफ द डे में आप देखते हैं कि रोज़ उस पर डिस्कस होती है कि मुल्क की हालात किस सतह पर जा रहे हैं, क्योंकि अपने मुल्क को देखें तो कभी भी सूरत हाल ऐसी नहीं आई थी जो हमारे तमाम पाकिस्तानी आवाम को देखने को मिल रही है। अब एक नई बात जिस पर सब हैरत ज़दा हो गए हैं कि आखिरकार मुस्लिम लीग काफ भी टूट गई, और ये क्यों टूटी, और इसमें हम देख रहे हैं कि चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही दोनों अलग अलग हो गए हैं। इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे सीनियर एनालिस्ट इकबाल शाहिद साहब मौजूद हैं, तो उनसे पूछते हैं कि इस माजरा क्या है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी खबर यही है, वो इसलिए सबसे बड़ी खबर है कि ये सब लोग मियां नवाज शरीफ साहब, तो शुजात फैमिली, तो शुजात तो ज़िया-उल हक के ज़माने से ये चल रहे थे, क्योंकि जब चोरी ज़हूर लाई भुट्टो के ख़िलाफ़ तहरीकें चल रही थी, PNA की तहरीक, तो वो सबसे आगे थे। और वो भी ज़ाहिर है कि उनके तो वो हीरो ही लग रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी पाकिस्तान में जमहूरियत को जड़ से उखाड़ने के लिए उन लोगों का साथ दिया, और फिर आपने देखा कि मुल्क में डिक्टेटरशिप आ गई। और वही चौधरी ज़हूर जिसके मतलब कह सकते हैं कि वो एक ज़माने में एक हवालदार थे किसी पुलिस में, तो वो पाकिस्तान के मिलों के मालिक बन गए और देखते देखते सियासत पर छा गए। बल्कि इवन दन के ये भी एक इल्ज़ाम है कि जुल्फ़िकार भुट्टो साहब की जो सज़ाए मौत जिस पेन से हुई, वो उन्होंने कहा कि ये मुझे दे दो, और उनके पास महफूज है, उनकी फैमिली के पास। ये है बेनिफिशरीज़ हैं, ये इस सिस्टम के जो कोई भी बदलता है पाकिस्तान का पार्लिमानी निज़ाम, उसमें इन लोगों का बड़ा काम बना हुआ है। उधर मियां नवाज शरीफ साहब को ज़िया-उल हक साहब ने ड्राफ्ट किया, कराची में MQM को किया, इन्होंने मुल्क ऐसा पट्टा बिठाया, उसको अब कब्र में भी ज़ाहिर चैन नसीब होगा। हम क्या कह सकते हैं कि भाई अल्लाह ताला उसे मग़फ़िरत करें, लेकिन उसने पाकिस्तान में ऐसे बीज बो के गया, अफ़गानिस्तान के साथ उसने ऐसी जंग का आगाज़ किया कि जो आज तक कलाशनिकोव कल्चर और हीरोइन पाकिस्तान में मौजूद है। वो अजीब इंसान था, नमाज़ें पढ़ता था, बहरहाल दिखावा कुछ और था जिसको आप कह सकते हैं। मैं तो कम से कम यही कहूँगा, मैं बड़ा मिला हूँ ज़िया-उल हक। ज़िया-उल हक का ये था कि शाम को जिसके कंधे पर हाथ रखते थे वो दूसरे दिन पता चलता था गायब हो गया, यानी वो उसकी मुनाफ़िक़त, उसको मुनाफ़िक़ की एक अलामत के तौर पर देखा जाता था। और यह है कि ये दोनों ख़ानदान एक दूसरे के साथ रहे और इकट्ठे मुल्क पर हुकूमत करते रहे, क्योंकि दोनों ही एक ही नर्सरी से ये बने थे। फिर 1986 गालबन मुझे याद है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने बगावत की थी मियां नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, और इन्होंने भी वज़ीर आला-शिप के लिए कोशिश की, लेकिन यह है कि बाद में ज़िया-उल हक ने लाहौर आके बयान दिया कि नवाज शरीफ का किला मजबूत है। वो बहुत मशहूर फ़िक्र है। उसके बाद चौधरी शुजात साहब फेडरल कैबिनेट में स्टेट मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री लग गया, ये मुझे याद है, मैं वहाँ मौजूद था, विटनेस थे। उन्होंने फिर आहिस्ता था, फिर इन दोनों इकट्ठे हो गया, क्योंकि मुल्क के वसाइल पर कब्जा करने के लिए जहाँ शुगर मिल रहे हैं उनकी भी हैं, इनकी भी हैं। तीसरा ग्रुप जरदारी साहब का था। उन्होंने फिर जब काम शुरू किया तो आपने देखा कि 18 शुगर मिलें बनाई पंजाब में। जो शुगर मिल रहे हैं ये चंद एक और फैमिलियों के, बाकी सारे इन्हीं लोगों के हैं। और ये है कि ज़मीनें, प्लाजे, प्लाट और सारा वज़ीर बनना, वज़ीर आला बनना, और आप देखें देखते देखते इनकी प्रॉपर्टियाँ जो है ना आसमानों तक छूने लगी। और फिर आखिरकार वही होता है कि प्रॉपर्टियों पर झगड़े होते हैं, उसमें फिर अगली जो नस्ल होती है उनके ख्यालात और होते हैं, उनके खर्च करने के अंदाज़ और होते हैं, उनका इकट्ठा रहना और होता है। जिस तरह मियां नवाज शरीफ की फैमिली बिखर गई, 7 भाई इकट्ठे थे, वो प्रॉपर्टी को तकसीम करने में अलग-अलग हो गया। मियां नवाज शरीफ साहब एक वखरा अलग ख़ानदान बन गया, और दूसरे मियां जो असलम थे और इस तरह और लोग हैं, बरकत थे, शफी थे, सारे अलग हो गए। अब यहाँ भी ये है कि मसला तो पैसे का है जो नज़र आया, दूसरा बददहनती का है। आप देखें कि पाकिस्तानी कौम को किस तरीके से धोखा दिया जा रहा है कि 2 बंदे फेडरल गवर्नमेंट ने घुसाए हुए हैं जो शुजात ने, और एक बंदे की अक्सरियत है मियां शहबाज शरीफ साहब की। ये 2 निकले थे, हुकूमत गिर जाती, उसको सहारा दे के बैठे हुए हैं, उनसे फ़ायदे हासिल कर रहे हैं। 2 वहाँ वफाकी वज़ीर बना के बैठे हुए। पंजाब में यह है कि उनकी अक़लियत होने के बावजूद 10 सीटें हैं, उन्होंने ऐसा सिस्टम बचाया कि इतनी बड़ी PTI पार्टी, वो सारे इनके वोट उनको देने को तैयार हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून से उनकी लड़ाई है, पीपल पार्टी की लड़ाई है। तो ये पाकिस्तान सियासत का एक बदनमा दाग है। सारी सियासी पार्टियों के जो लोग लड़ रहे हैं ना, ये
موضوع تو ہے زیر بحث کی جا سکتی ہے، لیکن اصل آپ چہرہ ان کا دیکھیں کہ ان کی پراپرٹیاں جو ہے آسمانوں کو چھو رہی ہیں تو عوام بھوکے مر رہے ہیں. تو یہ تھے سب لوگ. اگر یہ لوگوں کو ذمہ دار نہیں ہے تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ مجھے یہ بتائیں. اب ہوا یہ کہ چودھری وجاہت جو ہے نا، اس نے ایک زمانے میں وجاہت فورس بنائی ہوئی تھی، اور پاکستان میں آئین کے تحت کوئی فورس نہیں بن سکتی. آخر میں مولانا فضل الرحمان جب وردیاں پہن کے آپ نے لانگ مارچ اس نے کیا تھا، اس پر بھی یہی الزام تھا کہ اس کا آرٹیکل 6 لگایا جائے. وجاہت فورس کے میں نے خود بورڈ پڑھے ہیں گجرات کے علاقے. وہ لوگوں کو اٹھا لیتے تھے، زمینوں پر قبضہ کرتے تھے، اونے پانے خریدے. لاہور میں ہمارے دوست، یعنی بعد میں خیر صلح ہوگی، عبدالرشید بھٹی صاحب ہیں MP تھے، ان کے اوپر حملہ کرایا گیا. یعنی اسپیشل جو فورس ہوتی ہے اس کے تحت خود چودھری وجاہت صاحب نے مبینہ طور پر جو الزام ہے کہ 2 کروڑ روپے. ہاں جی، الزامات تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ الزامات درست ہیں نا سارے؟ نظر تو ایسے ہی آتے ہیں. وہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے اب صورتحال کیا؟ یہ ہونا ہی تھا. ایسے ہی ہے. کوئی ادھر ادھر کیونکہ آگے مونس سلائی کو بگے میں کہتا ہوں کہ نیکسٹ اس خاندان کا ایک چمکتا ستارہ ہے. وہ ہے بھی ویژن والا، میں پڑھا لکھا ہے، میں نے اس سے ملا ہوں کئی دفعہ. ان ساری ان کی فیملی میں جس طرح خدا کا ایک نظام ہے، ایسے ہی کہ صدر ایوب کا پوتا ایک سیٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے، اس طرح ٹوانے کدھر گئے، دلتانے کدھر گئے، یہ خدا کا نظام ہے. ختم ہونے ہوتی چیزیں. اور پھر یہ ہے کہ یا کہاں ختم، کوئی بیٹا وہاں نوکری کرتا پتہ نہیں کہاں گیا. اس طرح سائیکل ختم ہو گیا، ہارون ختم ہو گیا کراچی سے، اور ادھر پلوال آبد نون ختم ہو گیا، آگے پراچے ختم ہو گئے. مطلب یہ ہے کہ جب ایک اوپر ہر زوال جو ہے نا آتا ہے عروج کے بعد. ایسے ہی ہے. اب صورتحال ایک چودھری وجاہت نے میرا خیال اکتا کہ اب یہ فیصلہ کیا کہ میں پرویز علیہ کے ساتھ ہوں. وہ جو طارق بشیر چیمہ ہے، اس نے تو آپ نے دیکھا کہ PTI کا حکومت وفاقی وزیر بھی تھا. یہ اسی ملک میں ہو سکتا ہے روزانہ بلیک میلنگ، روزانہ یعنی وہ لوگ کہتے ہیں. اور اب یہ ہے دونوں خاندان نے جو فیصلہ کیا ٹھیک کیا. ٹھیک اس لحاظ سے کہتے ہوں کم از کم لوگ جو ان کے متعلق تاثر قائم کر رہے تھے کہ یہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں کہ ایک بڑا بھائی ادھر بیٹھا ہوا ہے، زرداری صاحب ان کے گھر جاتے ہیں، یہ PTI کے ساتھ ہیں. بھئی یہ تم لوگ کیا کہہ رہے ہو، ایک طرف جاؤ جدھر جانا ہے. اب وہ نئی پارٹی بنا لی. نئی پارٹی میں جو شجاعت کا آج بیان ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا، انہوں نے کہا جی کہ ایک اور پارٹی بن گئی تو کیا فرق پڑا ہے. بڑے جو ہم پر الزام لگائے ہیں وجاہت نے شرمناک ہیں. اور قومی لیڈر ہے جو چوری شجاعت اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ خانہ کعبہ جائیں، گناہوں کی معافی مانگیں، اور پھر یہ جتنی ان کی عمر ہو گئی ہے اور عمر کی 100 سال ہو جائے. وہ کہتے ہیں ملک میں وزیر زرداری جس کے اوپر 11 سال وہ جیل میں رہے، اب بھی ان کو مبینہ اربوں خربوں روپے کے الزام آتے ہیں. وہ کہتے ہیں قومی لیڈر جو ہے اس کے متعلق کیوں بات کی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کے خلاف بات کی جا سکتی ہے، میرے خلاف کی جا، ملک کے علماء کرام سے اتنا بڑا کی جا سکتی ہے، بڑا ہی ریفارمر ہو کی جا سکتی ہے، لیکن جج کے گھر میں کودا جا سکتا ہے اس کے پکڑنے کے لیے. تو صرف یہ ہے کہ آصف علی زرداری جو ہے وہ یعنی اس طرح کا، حالانکہ ہوتے تو صرف نبی معصوم ہوتا ہے، کوئی انسان بالکل ایسے ہی ہے. وہ اتنا بڑا لیڈر جی اس کو ہم ناراض کر دے. اور انہوں نے الزام لگایا وجاہت نے، اسے گھر کے بندے نے کہ یہ ڈالر مانگ رہا تھا اسے. تو اقبال صاحب جیسے ایک عرصہ ہو گیا پراپرٹی کے چکروں میں اپنی شوگر مل یا جو بھی ان کے کاروبار ہیں، جتنے بھی ہمارے بڑے سیاستدان ہیں، تو ان کا پیٹ نہیں بھرتا کہ چلو آپ نے ایک حد تک کھا لیا، کم از کم عوام کو دیکھیں پس رہی ہے، رو رہی ہے، اور اس ٹائم کیا حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، کم از کم کچھ تو سوچنا چاہیے نا. آپ یعنی کہ آئیڈیل باتیں کر رہی ہیں، آپ ایسی باتیں کر رہی ہیں جو انسانوں پر اثر ہوتا ہے. ان کا نہ مہنگائی کا بھی مسئلہ رہا ہے. ان کے آپ دیکھیں نا کہ ان کے جو خرچے ہیں مہینے کے 30 سے 40 لاکھ روپے خرچہ ہوتا ہے. ان کے گھروں کے خرچے، گاڑیوں کے خرچے کہاں سے آتے ہیں؟ بالکل ایسے عام آدمی تو یہ 20-25 ہزار سے کھانا کھاتا، ان کو کیا پتہ ہے؟ ان کو کھ نہیں پتا ہے. ظاہر وہ اس سے چیزیں آگے ہیں. اور ان نال انسان رب لکنود، انسان آپ نے کہا کتنے چاہیے، انسان ناشکر ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور ذالک لشہید، اس پر گواہ بھی ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں جب میں سنتا ہوں عام لوگوں سے، فلاں آدمی کے پاس اتنی دولت ہے اسے سمجھ نہیں لگتی، سمجھے نہیں. اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں سے ان کی یاد آتے چھین لیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب یہ راستے پر چل پڑتے ہیں تو وہ چھوڑ دیتا ہے. بالکل ایسے. حالانکہ کوئی بندہ بھی مجھے بتائیے کہ بھئی ان کے پاس اتنی دولت ہے، یہ زور لگا لیں کھا نہیں سکتے. اور چوری شجاعت کو تو پرویز علیہ بھی اس میں شامل ہیں. ان کو چاہیے کہ اپنی آخرت کے لیے یعنی جتنی سب لوگ عمریں ہو گئی ہیں تو یہ تو آپ نے کہا ہے وہ سوچیں. لیکن کیوں سوچیں مجھے بتائیے؟ اگر سوچیں گے عوام خوشحال ہوگی، اچھے طرح انسٹیٹیوشن پڑھیں گے، بے روزگاری ختم ہو، بے روزگاری ختم ہو، تو پھر یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ ان کا تو ماٹو یہ ہے، جب فاروق لغاری تہجد گزار تھا، 5 وقت نماز پڑھتا تھا.
اپنے علاقے میں سکول نہیں کھولنے دیتا تھا. یہ جاگیردار جو ہے نا بے ایمان ہے. تو یہ لوگ جو ہے نا یہ غریبوں کے دشمن ہیں. وہ غریب رہے گا تو ان کے کارخانے چلیں گے, ان کی زمینوں کے اوپر کام کرنے والے ہاری. سندھ میں آپ چلے جائیں, کوئی بچہ پڑھ کے دکھائے. میں ایسے علاقوں میں رہا ہوں, وہ کسی غریب ترین بندے کا بچہ پڑھ کے, یا کسی کی بچی. سندھ میں آپ نے دیکھا کہ ایک لڑکی ڈاکٹر ایک مر گئی, قتل ہو گئی, دوسری قتل ہو گئی, تیسری نے شور میں جا کے بھاگی کہ جی میں غریب ہوں, مجھے تو ڈاکٹری پاس کی. تو کبھی کوئی وہ ڈیرا اٹھانے آ جاتا ہے, کبھی کوئی ڈیرا اٹھانے آ جاتا ہے. وہاں کسی بندے کو کوئی تحفظ ہے؟ خوبصورت لڑکی ہو غریب کی ہونی چاہیے, پڑھی لکھی لڑکی ہو غریب کی ہونی چاہیے, لڑکا ہو غریب کا ہونا چاہیے. وہاں کون اس کو پوچھتا ہے؟ بہت بہت شکریہ جی. تو ناظرین آپ نے دیکھا سینئر اینالسٹ اقبال شاہد صاحب نے بڑا اچھا بریف کیا ہے نون لیگ کے حوالے سے کہ نون لیگ جو ہے وہ ٹوٹنے لگی ہے اور کس طرح سے وہ حالات آگے دیکھنے کو ملنے ہیں. اسی طریقے سے کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے ایشو کے ساتھ. یہاں پہ رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال. اللہ نگہبان.